اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایمرجنسی کال پہ آپ کو تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے 2008، 9 اور 10 کے شہداء کے حق میں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہفتہ شہداء منانے کا پروگرام دیا تھا، اور حکومت نے اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا، اور اس کے سلسلے میں ہم پریس کے ذریعے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان حربوں سے ہندوستان جموں کشمیر کے بارے میں اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں بانڈی پورہ میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تراغبل میں، پوری ملت کی طرف سے جو ہمیں دکھ اور رنج پہنچا ہے، اس واقعے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نہ صرف جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص وہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی بے حرمتی جو بھی ہاتھ اس کے لیے استعمال ہوں وہ ہاتھ قابل مذمت ہیں، ایسی حرکتیں قابل مذمت ہیں، اور بھارت کے فوجی قبضے کے دوران میں ایسے واقعات، دلدوز واقعات، شرمناک واقعات بہت واقع ہوئے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آکوپیشن کے دوران میں جو مظلوم قوم ہوتی ہے، جو انڈر آکوپیشن ہوتی ہے، اس کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے، چاہے اس کی زمینیں ہوں، اس کے ریسورسز ہوں، آبی وسائل ہوں، جنگلات ہوں، معدنیات ہوں، یہ سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے آکوپیشن کے نتیجے میں، اور پھر تہذیب، کلچر، زبان، دین، ایمان، اخلاق سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے، اور یہ چیز ہم ڈوگرہ شاہی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور 47 سے لے کر آج تک 64 سال کے عرصے میں بھارت کے جبری اور فوجی قبضے کے دوران میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بانڈی پورہ کے عوام جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، ہڑتال کی، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مجروح جذبات کا بروقت اور برمحل اظہار کیا۔ ہفتہ شہداء کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے 11 جون کو ہڑتال کی کال دی اس ہفتے کا آغاز کرنے کے لیے، اور لوگوں نے جس سرگرمی کے ساتھ اور جس یکسوئی کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ مکمل ہڑتال کی اور پرامن ہڑتال کی، اور اس سے پہلے بھی شوپین کے عظیم اور دلدوز سانحہ کی یاد میں جو ہم نے 30 مئی کو ہڑتال کی کال دی تھی، وہ بھی ہر حیثیت سے کامیاب رہی۔ تو ہڑتالوں کا کامیاب رہنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت میں بھارت کے جبری قبضے کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے
اس کو نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ تھکایا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح طور پر سامنے آنی چاہیے بھارت کے نیتاؤں کو کہ آپ جو کچھ یہاں اس جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے کر رہے ہو وہ سب رائگاں جائے گا، اور یہاں کا جذبہ آزادی انشاءاللہ آپ کے ظلم اور آپ کے جبر کے نتیجے میں پروان چڑھتا رہے گا اور یہ نشوونما پاتا رہے گا۔ اور اگر آپ کے یہ شرمناک ہتھ کنڈے اور استعماری حربے جاری رہے تو یہاں کی صورتحال کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کے جوان کون سا رخ اختیار کریں گے، اور یہاں کے جوان کس طرح اگر جب آپ پرامن طریقے سے یہاں پابندیاں عائد کریں گے، لیڈرشپ کو ہاؤس ارسٹ رکھیں گے، پرامن پروگرام بھی انجام دینے کے لیے رکاوٹیں ڈالیں گے، گرفتاریاں ہوں گی اور پھر مار پیٹ بھی ہوگا، جو لوگ عیدگاہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں حکومت ہند کو جاننا چاہیے کہ یہ حربے اب تک بھی ناکام ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ان کو بہرحال اپنی اس سامراجی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور سپیس دینی چاہیے یہاں لوگوں کے جذبات کو پرامن طریقے سے ریپرزنٹ کرنے کی، اور پھر جو یہاں عوام کے ساتھ جو رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطے طاقت کی بنیاد پہ غرب نہیں کرنے چاہیے اور ان کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ 2008 اور 2009 اور 10 میں جو یہاں شہادتیں ہوئی ہیں ان شہادتوں کی ذمہ داری عمر عبداللہ جو یہاں فوج کے سہارے، پولیس کے سہارے بحیثیت وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ان پر براہ راست اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ یونیفائڈ کمان کے چیئرمین ہیں۔ یونیفائڈ کمان انہی کے سائے تلے پروان کر رہی ہے، اور جو کچھ یہاں فورسز کر رہے ہیں یا پولیس کر رہی ہے اس کی ساری ذمہ داری اسی شخص پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ یونیفائڈ کمان کا چیئرمین ہے۔ اور ہم عالمی عدالت جو UN میں جو ٹریبونل بنتا ہے، جو کنفلکٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کے لیے جو ٹریبونل بنتا ہے، ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز سے کہ ایک ٹریبونل بنایا جائے جو جموں کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو یہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پہ، امن کے نام پہ، جو یہاں لوگوں کی جانیں چھینی جا رہی ہیں، عزتیں چھینی جا رہی ہیں، عصمتیں چھینی جا رہی ہیں، اور دباؤ کا ماحول ہے، بندوق کی نوک پہ قبرستان کی خاموشی پیدا کی جا رہی ہے، اس کی ساری ذمہ داری یہاں کی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، اور انتظامیہ کے جو نام نہاد سربراہ ہیں ان کے خلاف کیس چلایا جانا چاہیے، ان کو عدالت میں کھڑا کیا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کے زیر اثر، آپ کے کنٹرول پہ جو یہاں فورسز ہیں، پولیس ہے، ان کے ہاتھوں یہاں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کی براہ راست ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ 30 مئی کی ہڑتال بھی کامیاب رہی، 11 جون کی ہڑتال بھی کامیاب رہی، اس کے بعد ہم نے دوسرا پروگرام رکھا تھا سیمینار کا، وہ سیمینار کا پروگرام بھی یہاں تھا، یہاں لان میں ہونے والا تھا۔ اب اس پر بھی پابندی لگانا اور اس کے لیے بھی ناکہ بندی کرنا اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہ دینا، یہ تو بالکل ان ڈیموکریٹک ہے اور امورل ہے، ان ہیومن ہے، اور بالکل یہ ایک سامراجی حربہ ہے جس کی جتنے الفاظ میں مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے۔ اس کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اس طرح کی یہ جو کارروائیاں لوگ کر رہے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو کل ہم نے عیدگاہ جانے کا پروگرام بنایا تھا، اس پروگرام کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، وہاں عیدگاہ میں بھی ناکہ بندی کی گئی تھی، اور ہم بھی عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تھے تو ہمیں یہاں گرفتار کیا گیا اور پھر امامہ تھانے لے جایا گیا،
اور ہمارے جو ڈی جی پولیس حضرت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گیلانی کو اس لیے گرفتار کیا، پروٹیکٹیو ڈیٹینشن ہے، اس لیے کہ یہ ڈاؤن ٹاؤن جانا چاہ رہے تھے، عیدگاہ جانا چاہ رہے تھے، اور ہمیں وہاں ڈسبرسز کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہاں کوئی خلفشار نہ پہنچ جائے۔ بہت لیم ایکسکیوز ہے یہ پولیس آفیسر کا، یعنی آپ اندازہ کریے کہ اس بین السطور ان کے اس بیان سے کیا نکلتا ہے کہ بھائی ہم اگر ڈاؤن ٹاؤن جائیں شاید وہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے، جیسے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، ہم برسر جنگ ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں پولیس افسر کو، اس کے سرپرستوں کو بھی، اور دلی کے ان کے حکمرانوں کو بھی، کہ یہاں ہمیں آپس میں بھائی چارہ ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انسانی رشتے سے بھی، دینی رشتے سے بھی، ملی رشتے سے بھی، وطنی رشتے سے بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی بکھراؤ نہیں ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، دوسرے کا دوسرا نظریہ ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں ایک رائے ہو سکتی ہے، دوسرے کی دوسری رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ بھائی اگر گیلانی فلان جگہ جائے وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، گیلانی کو تم جمعہ کی نماز تک بھی پڑھنے نہیں دے رہے ہو تو بہانہ یہ بنا رہے ہو کہ بھائی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ اپنے ان سامراجی ہتھکڑوں کے یہ لیم ایکسکیوز پیدا کرنا، یہ تو بہت شرمناک بات ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اس سوچ کی اور اس فکر کی اور اس جابرانہ اور ڈکٹیٹرانہ پالیسی کی۔ یہ تو فرعون اور نمرود کے اطوار تھے جو انہوں نے اپنے دور خداوندی میں لوگوں پر ظلم ڈھانے کے لیے یہ حربے استعمال کیے، یہی حربے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ بھائی ان کو آپس میں لڑاؤ، آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا کرو، اور کہو اخباروں میں کہو کہ بھائی اگر گیلانی کہیں جائے، کوئی اور لیڈر کہیں جائے تو وہاں گڑبڑ ہوگی، وہاں لوگ ان کے وجود کو یا ان کی آمد کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی ذلیل ہتھ کنڈے ہیں، اور ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہم سب سے زیادہ بھائی چارہ کے علمبردار ہیں، سب سے زیادہ ہم انسانی اور اخلاقی قدروں کی پاسداری کے دعوے دار ہیں، ضامن ہیں، اور ہم ہر ایک کے ساتھ بہت ہی خوشگوار تعلقات رکھنے کے قائل ہیں، اس کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہم بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں، ہم یہ تنگ نظر نہیں ہیں، ہم